خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز سامعین اور ناظرین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خداوند آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی اور زندگی بخشے۔ آج کل کے دن جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے دن ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ، اس کا اردو میں ترجمہ ہے سماجی فاصلہ۔ ضرور یہ سماجی فاصلہ ہے، لیکن اس سماجی فاصلے سے یا سوشل ڈسٹینسنگ سے ایک اور چیز ابھرتی ہے، اور وہ ہے اسپرچول انٹیمیسی، یعنی روحانی رفاقت، خدا کے ساتھ روحانی رفاقت، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ پاک روح میں ہوتے ہوئے روحانی رفاقت۔ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، یا دوسرا ایماندار کسی بھی جگہ پر ہے، ہم سے سوشل ڈسٹینسنگ کی صورت میں ہے، لیکن ہم روحانی طور پر ایک ہیں۔ پاک روح نے دعا کے ذریعے سے خداوند کے پاک کلام پر غور و خوض کرنے کے ذریعے سے ہمیں روح میں باندھ رکھا ہے، ایک روح میں باندھ رکھا ہے۔ اگر یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے جسے ہم آبزرو کر رہے ہیں، تو یہ روحانی انٹیمیسی بھی ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں اور اس پر غور کریں، آج خداوند کا پاک کلام ہم سے کس طرح بات کرنا چاہتا ہے، آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں، اور خداوند اس بات کو شکر گزاری کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ سب چیزیں ملا کر تجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ان سماجی فاصلوں نے خداوند ایک اور خوبصورت چیز کو جنم دیا ہے، اور وہ ہے اسپرچول انٹیمیسی، کہ ہم روحانی طور پر تیری حضوری میں جھکیں اور خداوند بہت سارا وقت تیرے قدموں میں بیٹھ کر گزار سکیں، اور پاک کلام کے ذریعے سے خداوند تیری آواز کو سن سکیں، جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک ضروری روحانی خوراک ہے۔ اب جب کہ خداوند ہم تیرے پاک کلام کو کھولنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو کھول، ہماری باطنی آنکھوں کو کھول، تاکہ خداوند ہم اپنے آپ پر، اپنے اندر پر، اپنے باطن پر، اپنے ظاہر پر، اپنے معاشرے پر، اور خداوند اپنے ماحول پر نظر دوڑا سکیں۔ یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام کو کھولیں اور ہم پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل اور اس کا 6 باب، اس کی 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ Gospel according to Saint Matthew, chapter 6, verse 26 through 34۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں
ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ اور میں خاص آیت جو کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھین 10 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پہلا کرنتھیون 10 باب 10ویں آیت لکھا ہے، اور تم بڑبڑاؤ نہیں، جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ اور تم بڑبڑاؤ نہیں، جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ اس آیت سے جو ابھرتا ہوا خیال اور مضمون جس پر میں آپ کے ساتھ مل کر غور کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے 2-3 لفظوں میں اس طور سے پیش کر سکتے ہیں: شاکی رویہ، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ۔ لکھے، تم بڑبڑاؤ نہیں، جس طرح ان میں سے بعض، ان میں سے، کن میں سے؟ کون تھے وہ لوگ؟ مقدس پولس رسول کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ وہ اپنا جو انداز بیان ہے وہ کن لوگوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے؟ وہ ہیں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، خدا کے لوگ، خدا کی چنی ہوئی قوم، جن کو خدا مصر کی غلامی سے نکال کر ایک نئے ملک میں، مودا ملک میں، جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، وہاں پر لے کر جا رہا تھا، اور وہ بڑبڑا رہے تھے، وہ شکایت کر رہے تھے، ان کا رویہ بڑا شاکی تھا، اور ہر روز وہ شکایت کرتے تھے، قدم قدم پر وہ شکایت کرتے تھے، اور خداوند کے ساتھ وہ سیدھے رویے کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، اور خداوند گلا کرتا ہے، جس کو بعد کے زمانے میں یعنی نئے عہد نامے میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا: تم بڑبڑاؤ نہیں، جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ کیوں وہ بڑبڑا رہے تھے؟ کیا شکایت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ہو چکا تھا ان کے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے چلن میں کہ انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا اور شکایتیں شروع ہو گئیں؟ آئے ہم اس کے لیے پرانے عہد نامے کو کھولیں، کیونکہ پرانے عہد نامے کا یہ حوالہ ہے جو کہ مقدس پولس رسول نے دیا ہے۔
ہم پڑھیں گے پرانے عہد نامے سے خروج کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ خروج کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک، جو کہ اس طور سے ہے، یوں لکھا ہے: پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے، کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے، کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصر پر بھیجیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ ہم اس بات پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس بات کے لیے بڑبڑا رہے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو کہ خدا کی خاص قوم تھے، اور یہاں پر ہم ان کے بڑبڑانے کی وجہ کو دیکھا ہے۔ وہ اس لیے بڑبڑا رہے تھے کیونکہ پانی نہیں تھا، اور جب انہیں پانی ملا تو وہ کڑوا تھا، حالانکہ وہ میٹھا کیا گیا تھا، لیکن میٹھا ہونے سے پہلے وہ پانی کی کڑواہٹ پر بڑبڑا رہے تھے۔ حالانکہ وہ تو وعدہ کیے ہوئے ملک میں جا رہے تھے، خداوند نے انہیں غلامی سے آزاد کیا تھا، اور خداوند کا وعدہ ان کے ساتھ تھا، اور خداوند نے انہیں کہا بھی تھا، اور وہ جانتے بھی تھے کہ خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہر تکلیف کے موقع میں خداوند ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ موسیٰ کے پاس آتے تھے، موسیٰ خداوند سے کہتا تھا تو خداوند ان کی مدد کرتا تھا، اور وہ پانی کے کڑوا ہونے پر بڑبڑا رہے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیوں ان کے لبوں پر شکوہ اور شکایت آتی تھی؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ تو تھی ان کے پاس کہ پانی ٹھیک نہیں تھا، پہلے تو پانی ملتا نہیں تھا، پانی ملا تو کڑوا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑبڑا کیوں رہے تھے؟ ایسا رویہ، رد عمل کیوں وہ ظاہر کر رہے تھے؟ زبور نویس اس کی وجہ بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، زبور 106 اس کی 25 اور 26 آیت، معاف کیجیے گا، زبور 106 24ویں اور 25ویں آیت، صاف صاف یہ 2 آیات ان کی باغی طبیعت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ وہ باغی تھے، کڑکڑاتے تھے اور شکایت کرتے تھے، طبیعت میں باغی پن پایا جاتا تھا۔ اور زبور 106 24 اور 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ خداوند کی باتوں کا
انہیں یقین نہیں تھا، ان کا ایمان متزلزل ہوتا رہتا تھا، اور خداوند بیزار بھی تھا۔ میں 40 ورے رہا سا، ہاں اونا تو بیزار۔ وہ بڑبڑاتے رہتے تھے، اپنے آپ کو بھی وہ بیزار کرتے تھے اور خدا کو بھی بیزار کرتے تھے، حالانکہ خداوند نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری فکر کروں گا، میں تمہاری پرواہ کروں گا، میں تمہاری ضرورتوں کو رفع کروں گا، لیکن ان کا بار بار ایمان متزلزل ہوتا رہتا تھا اور وہ بڑبڑاتے تھے، خداوند کی پروردگاری پر وہ ڈاواڈول ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ خداوند انہیں ملک موعود میں، جس ملک کا خداوند نے وعدہ کیا تھا، وہاں پر لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ اس کا یقین کرنا چھوڑ دیتے تھے، ڈاواڈول ہو جاتا تھا ان کا ایمان۔ کیا سبق سیکھتے ہیں میرے عزیزو ہم اس واقعے سے، جو کہ ہم نے خروج کے 15 باب کی ان آیات میں 22 سے لے کر 26 آیات میں پڑھا ہے؟ یہ تو اس قوم کا تذکرہ ہے جو کہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، جسے خدا نے غلامی میں سے نکال کر اپنا بنایا تھا۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم بھی چنی ہوئی قوم ہیں، خداوند نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہے۔ ہم پہلے کوئی قوم نہیں تھے، لیکن پطرس کہتا ہے کہ خداوند نے ہمیں اپنی قوم بنایا ہے اور چنا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ ہم میں بھی بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، ہم بھی بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے زندگی میں، ایسی الجھن پیدا ہو جاتی ہے، ایک مشکل وقت آ جاتا ہے، اور وقت تو ٹھہرا نہیں رہتا ہے، وقت تو گزر جاتے ہیں، وقت ٹھہرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وقت گزرتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی جتنا بھی کم یا زیادہ وقت آتا ہے، ایک اس قوم کا جو کہ خدا کی یہ بھی قوم چنی ہوئی ہے، اس قوم کی طرح جس کا نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل تھا، بڑبڑانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لبوں پر، ہونٹوں پر شکوے اور شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، اور اس نے فرماتے ہوئے کہا تھا، ابھی ہم نے متی کی انجیل کے 6 باب میں پڑھا ہے، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 34ویں آیت، کل کے لیے فکر نہ کرو۔ خداوند کہتا ہے کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ہم آج کے دکھ پر بڑبڑاتے رہتے ہیں، اور ہم کل کے لیے فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم آج کے دکھ پر بھی بڑبڑاتے ہیں اور کل کے دن پر بھی فکر کرتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے وعدوں پر غور کریں جو کہ اس نے اپنی الہی قدرت میں ہم سے کیے ہیں۔ لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے پر، اس تلقین پر ہم بالکل ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کہ خداوند نے متی کی انجیل، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے 6 باب 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیات میں، یہ ساری بے یقینی کو دور کرنے کے لیے، فکر مندی کو دور کرنے کے لیے، ڈاواں ڈول جو پوزیشن ہے اسے دور کرنے کے لیے، شکوے شکایات کو دور کرنے کے لیے ہم سے اپنے لب مبارک سے یہ باتیں کہی ہیں، ہم ان پر یقین نہیں کرتے ہیں، بلکہ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سخت اور کڑے وقت، میرے عزیزو، اپنے کڑے وقتوں کو، اپنے سخت وقتوں کو، اپنے مشکل حالات کو، مشکل ترین لمحوں کو کبھی بھی اس بات کا جواز مت بنائیں کہ اب ہم شکایتیں
شروع کر دیں اور بڑبڑانا شروع کر دیں. ہمارے کڑے وقت بالکل جواز نہیں ہیں. ہماری یہ جو شاکی طبیعت ہے، یہ جو شاکی رویہ ہے، اس کا ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں کو مضبوط کریں جب بھی کڑے وقت آتے ہیں، اور ہمیشہ خداوند کی طرف دیکھیں اور اس بات کو یاد کریں. کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب ہمارے مشکل وقت آتے ہیں اور ہم گڑ گڑاتے ہیں، شکایت کرنے کی بجائے، بڑبڑانے کی بجائے گڑ گڑاتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ گڑ گڑاتے ہیں، تو کسی نے کہا some tears become liquid prayers. some tears become liquid prayer. اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم میں بنی اسرائیل کا سا رویہ تو نہیں سر اٹھاتا. ان پر ذرا مشکل حالات آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، خداوند کا وعدہ ان کے ساتھ تھا، انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا. ہم پر مشکل حالات ہیں، کڑا وقت ہے، ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. یسوع کا وعدہ ہے کہ آج کے لیے فکر مند نہیں، آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے. کل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. جب آج کڑا وقت ہے اور یہ پینڈیمک کا ٹائم ہے، ملک وبا کا وقت ہے، ایک کڑا وقت ہے، تو میں نے اپنے بیان کے آغاز ہی میں کہا تھا کہ اگر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا وقت ہے تو یہ اسپرچل انٹیمیسی کا وقت بھی ہے. اس کڑے وقت میں ضرورت ہے کہ شکایت کی بجائے، بڑبڑانے کی بجائے، ہم پوری توجہ اور دل کی گہرائیاں خداوند کے حضور میں پیش کریں. اپنے آنسوؤں کا نذرانہ خداوند کے حضور میں پیش کریں. پوری دنیا میں ناگہان اموات واقع ہو رہی ہیں، بیماریاں ہیں، اور پوری دنیا میں ایک خوف اور سراسیمگی کا عالم ہے. کئی لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے بدنوں میں یہ بیماریاں جا چکی ہیں جو کہ آج کل جو کہ پھیلی ہوئی ہے. ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں جھکیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ ایک اونٹ میں اور ایک پختہ مسیحی ایماندار میں ایک بات مشترک پائی جاتی ہے. ان دونوں میں، اونٹ میں اور پختہ مسیحی ایماندار میں، ایک قدر مشترک ہے. اور اس نے کہا کہ دونوں جھک کر، اپنے گھٹنوں پر جھک کر اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان مشکل حالات میں بڑبڑانے کی بجائے، شکایت کرنے کی بجائے، ضرورت ہے کہ اپنے گھٹنوں کو مضبوط کریں. کیونکہ بڑبڑانا، شکایت کرنا، یہ ہمارے اپنے لیے بھی بڑی اذیت ناک بات ہے، اور اس سے ہم اپنے خداوند کو، جو کہ رب الافواج ہے، جس نے ہمیں اپنا بنایا ہے، اپنے بیٹے کو دے کر، اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں اپنا بنایا ہے، ہم اسے بھی ملول کرتے ہیں. کڑکڑانا اور بڑبڑانا ایک خطرناک عمل ہے. کسی نے جو کہ یہ سوئمر ہیں، سوئمر انسٹرکٹر، ایک سوئمر انسٹرکٹر نے میرے بچوں کو، جو کہ سوئمنگ سیکھ رہے تھے، ایک بات کہی تھی.
مجھے نہیں پتا کہ انہیں یاد ہے، لیکن مجھے یاد ہے کیونکہ وہ پہلا دن تھا، اس کے پاس ہم اپنے بچوں کو لے کر گئے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم گہرے پانی میں گر جاتے ہو یا جب تم گہرے پانی میں جاؤ گے تو یہ اچھی بات ہوگی کہ اپنا منہ بند رکھنا۔ مشکل وقت گہرے پانی کی طرح ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہوتی ہے کہ منہ بند رکھا جائے، یعنی کہ بڑبڑانے اور شکایت کرنے کے لیے جو منہ کھلتا ہے اسے بند رکھا جائے اور دعا کی جائے، کیونکہ دعا تو دل میں بھی ہوتی ہے، دل سے بھی کی جاتی ہے۔ ایک خدا کا خادم ہے جس کا نام تھا، ابھی نہیں ہے، ڈاکٹر ڈیوڈ سپر۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ مونسٹری میں یا راہب خانے میں اور جیل میں دو باتیں فرق پیدا کرتی ہیں۔ جیل خانے میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف، اپنے آفیسرز کے خلاف، دوسرے قیدیوں کے خلاف۔ ایک شکوہ شکایت کا جو طوفان ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس نے کہا کہ قید خانے میں یہی ہوتا ہے۔ اس نے پھر راہب خانے کے یا مونسٹری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مونسٹری میں یا راہب خانے میں جو راہب ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کرتے ہیں، ہر وقت خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ قید خانے میں اگر کوئی قیدی شکایت کو اور بڑبڑانے کے عمل کو چھوڑ کر وہ دعا کی طرف آتا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتا ہے قید خانے میں بھی، تو اس نے کہا کہ وہ قیدی جو بڑبڑانے والا ہے وہ مقدس ہو جاتا ہے، اور قید خانہ اس کے لیے راہب خانہ بن جاتا ہے، مونسٹری بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی راہب اپنی مونسٹری میں، اپنے راہب خانے میں شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے شکر گزاری کرنے کی بجائے، تو پھر راہب خانہ اس کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، سننے والوں اور دیکھنے والوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم اپنے ان تنہائی کے وقتوں کو، اپنے ان جو کہ سماجی فاصلے کے وقت ہیں، ان کو خداوند کے ساتھ انٹیمیسی میں بدل دیں۔ اپنے فاصلوں کے وقتوں کو خداوند کے ساتھ، خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کے ساتھ گہرے رابطے میں تبدیل کر دیں۔ وقت ٹھہرے نہیں رہتے ہیں، وقت کو وقت دیں تاکہ وقت آنے پر وہ وقت چلا جائے، اور یہ خداوند کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے پہلی بات سیکھی ہے کہ اسرائیل اپنی موجودہ حالت پر شکایت کر رہے تھے، وہ بڑبڑا رہے تھے اپنی موجودہ حالات پر۔ دوسری بات کہ بنی اسرائیل مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے، مڑ مڑ کر بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ اور میں آپ کی خدمت میں پھر خروج کی کتاب کا حوالہ دوں گا، خروج کی کتاب 16 باب اور 2 آیت سے لے کر 8 آیت تک۔ خروج کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی میں 2 نہیں بلکہ پہلی 8 آیات پڑھنا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا، پہلی 4 آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، 8 کی بجائے 4 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ علیم سے روانہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو علیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی،
اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب بھی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ یہ شکایت تھی، یہ شکایت تھی کس کے خلاف؟ اس کے خلاف جس کے بارے میں پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا 4 آیت سے لے کر 8 آیت تک۔ لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور 6 مہینے، معاف کیجیے گا، اور 6 دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے اور اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے، تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ وہ بڑبڑاتے تھے اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، بڑبڑاتے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اور ہم نے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں یہاں لے آئے ہو، ہم تو وہی ٹھیک تھے، گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھاتے تھے، تم ہمیں اس بیابان میں لے آئے ہو تاکہ مارو۔ ابھی تک وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، ابھی تک غلامی کے شب و روز ان کے ذہن سے ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی تک وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہے تھے، ابھی تک وہ غلامی کے شب و روز جو تھے ان کو یاد کر رہے تھے، اور وہ کر تو ایسا رہے تھے لیکن وہ اپنا نقصان بھی کر رہے تھے، بڑی دور آ گئے تھے، بڑا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا، خداوند انہیں آسودہ کرتا تھا، سیر کرتا تھا اور ان کی پیاس کو ختم کرتا تھا، لیکن ابھی تک ان کے دل سے، ان کے ذہن سے ان کا جو پچھلا حال تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ مصر کو یاد کرتے تھے، غلامی کے دنوں کو یاد کرتے تھے، ہم تو وہاں گوشت کھاتے تھے، پیاس تھے، گندنے تھے، ہماری جان یہاں پر خشک ہو گئی ہے۔ ہم گنتی کی کتاب میں بھی یہ دیکھتے ہیں، ان کا شکوہ بہت اونچا تھا۔ اور موسیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو، مت سمجھنا کہ تم ہم پر بڑبڑا رہے ہو، یعنی مجھ پر اور میرے بھائی پر بڑبڑا رہے ہو، مت سمجھنا تم ڈائریکٹ خداوند پر بڑبڑا رہے ہو۔ کیا سیکھتے ہیں؟ شکوے، شکایتیں ہماری جو زندگی ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن میرے عزیزو، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ complaint is putting tomorrow's cloud over today's sunshine۔ یہ جو ہمارے شکوے اور شکایت ہیں یہ ہمارا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ جب ہم ایمان کے راستوں پر چل رہے ہیں،
ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ان ساری بیماریوں سے، ہماری ساری مشکلوں سے، ہمارے سارے مسائل سے بڑا ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف جو ہم پر گزرتی ہے وہ خداوند کے سامنے چھوٹی ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز سے بڑا ہے، وہ خدا قادر مطلق ہے۔ لیکن پھر بھی ہم پیچھے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے ہماری حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں اپنی فطرت کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر۔ علامہ اقبال نے انسانی فطرت کی تصویر کشی کی ہے۔ اس نے کہا ہم بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، ہاں بتا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں بتا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ ہم پیچھے جو دن گزر گئے، جو وقت گزر گیا، جو باتیں جاتی رہیں، جس جگہ کو ہم نے چھوڑا اور آگے بڑھے ہیں، ہم اسے یاد کرتے رہتے ہیں، ہم بھول نہیں پاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ہماری اس بات کو جانتا ہے۔ خدا بنی اسرائیل کے بڑبڑانے کو جانتا تھا، کیونکہ لکھا ہے موسیٰ نے اور ہارون نے کہا مت سمجھنا کہ خدا نہیں سنتا ہے، خدا تمہارے بڑبڑانے کو، تمہارے شکایت کرنے کے عمل کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع بھی نئے عہد کے دور کے جو مسیحی ہیں، یسوع بھی، ان کا خداوند بھی ان کی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والے عمل کو جانتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا، اگر آپ میرے ساتھ نکالنا چاہیں لوکا 9 باب اور اس کی 62ویں آیت، لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں، وہ میرے لائق نہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں، وہ جانتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، اگر آپ نے کسی کسان کو ہل چلاتے دیکھا، وہ کبھی پیچھے نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ پیچھے دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس کی ریگاریاں جو کہ وہ ہل سے زمین کو کھود رہا ہے وہ ٹیڑھی مٹیڑھی ہوں گی، سیدھی نہیں رہیں گی، اور دوسری بات کہ جب وہ پیچھے دیکھے گا ہل کا پھل اس کے جانوروں کو، اس کے بیلوں کو زخمی کر دے گا، کیونکہ ہل کا پھل ان کے پاؤں کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب وہ پیچھے دیکھے گا بے دھیان ہوگا اور اپنے ہل کے پھل کے ذریعے سے وہ اپنے جانوروں کو زخمی کر دے گا۔ میرے عزیزو، یہی بات ہم بھی کرتے ہیں۔ جب ہم پیچھے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، تو ہم اس ترقی کو، آگے بڑھنے کے اس عمل کو، ان ساری برکتوں کو جو کہ آج ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، انہیں بھول جاتے ہیں، اور شکر گزاری بھی جاتی رہتی ہے اور ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارا جو آگے بڑھنے کا عمل ہے، ہمارا جو سربلندیوں کو چھونے کا عمل ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کا، ہم اپنے رویے کا، ہم اپنی شکوہ شکایت کرنے والے رویے کا جائزہ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے your attitude determines your altitude، کہ تمہارا جو رویہ ہے اسی سے تمہاری جو سربلندی ہے یا اوپر اٹھنے کا عمل ہے یا جو تمہاری سرفرازی ہے اسی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے اور شکوہ شکایت کرتے تھے۔ آخری بات جو کہ آخری وجہ کہ وہ کیوں بڑبڑاتے تھے کہ بنی اسرائیل تنگ آ گئے تھے، تنگ ہو چکے تھے، بور ہو چکے تھے۔ کس بات سے؟ وہ
خدا کی رہنمائی سے بور ہو چکے تھے، اور پرانے عہد نامے کا مطالعہ ہمیں اس بات کے لیے ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے، اس بات کے لیے ہمیں واضح کرتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی چند آیات۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، 12 باب پہلی آیت سے 9 آیت تک میں پڑھوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا۔ موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا، تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے۔ خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنیں۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے موموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا۔ ہم نے گنتی کی کتاب کے 12ویں باب میں پہلی 9-8 آیات میں پڑھا، اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بنی اسرائیل لوگ تنگ آ چکے تھے، بور ہو چکے تھے خدا کی رہنمائی سے، اور ان کی زبان پر شکایت آ گئی۔ اور رہنمائی تو خداوند کی تھی، لیکن اس رہنمائی کے لیے خداوند موسیٰ کو استعمال کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسیٰ کی ذات پر ان کی شکوے، شکایت اور انگشت نمائی شروع ہو گئی۔ اور یہ انگشت نمائی، یہ شکوہ شکایت کہاں سے شروع ہوا؟ موسیٰ کے اپنے خاندان سے، اس کی بہن سے، اس کے بھائی سے۔ اور انہوں نے موسیٰ کی شادی کا بہانہ بنایا، جو کہ اس نے ایک کوشی خاتون سے کی تھی، اور شادی کا بہانہ بنا کر اس کی لیڈرشپ پر اور اس کی پاسبانی پر اور اس کی رہنمائی پر شک کرنے شروع کیے اور انگشت نمائی کرنی شروع کی، اور اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کو دیکھ کر اور بھی لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ اور ان لوگوں میں اگر آپ اپنی فرصت میں پڑھیں تو گنتی 16 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، گنتی 16 باب پہلی آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، گنتی 16 باب پہلی آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ آپ اپنی فرصت میں پڑھیں۔ میں آپ کو صرف اس کا ایک بیان دوں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ گنتی 16 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کے مطابق کوئی 250 لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ مل گئے اور موسیٰ کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے، اور ان کی سربراہی میں کورہ بن اسحار، کہات بن لاوی، بنی روبن اور الیاب کے بیٹے داتن، ابیرام پل کے بیٹے اور اون، یہ سب مل گئے۔ یہ جو مخالفت تھی یہ 2 بندوں سے شروع ہوئی، مریم اور ہارون سے،
لیکن اس کے ساتھ یہ 250 کا ایک مجمع اور یہ جن کا نام میں نے لیا ہے، یہ لوگ جو تھے یہ مل گئے، جن میں کورا تھا، کہات تھا، بنی روبن تھے، الیاب کے بیٹے تھے، داتن ابیرام پلت کے بیٹے، اور اون۔ میرے عزیزو، موسیٰ ان کا رہنما تھا، موسیٰ ان کا پاسبان تھا، ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ خداوند اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے اسے تمہاری رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے، اور انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور اس کی مخالفت شروع کر کے سخت نقصان اٹھایا۔ آپ گنتی کی کتاب میں ضرور پڑھیں۔ آج بھی یہاں وہاں ہر جگہ اسی طرح کا ماحول جو ہے، خدا کے خادموں کے ساتھ کلیسیا انتظام کی دھنچیاں اڑاتے ہوئے دکھا رہے ہیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے طور طریقوں کو عزت دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آئے دن سوشل میڈیا پر لوگوں کو دیکھیں گے، رنگ برنگے گون پہنے ہوئے، اور ایک دھن چھائی ہوئی ہے خدا کے مقرر کردہ پاسبانوں کے خلاف، کلیسیا انتظام کے خلاف ایک دھن چھائی ہوئی ہے، اور ایک مجمع ہے جو کہ روحانی لیڈرشپ پر خود ساختہ جو لیڈرشپ ہے اسے ترجیح دیتا ہے اور ان کے خلاف بولتا ہے۔ لیڈرشپ اگر یہ خود ساختہ لیڈرشپ ہے تو یاد رکھیں کہ مقدس پولس رسول کے ذریعے سے خداوند کا کلام انہیں کیا تلقین کرتا ہے۔ ایک بڑی ہولناک تلقین ہے، لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ یہ باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ یہ لوگ جو کہ موسیٰ کی مخالفت کر رہے تھے، نہ صرف اس کے اپنے خاندان کے لوگ بلکہ ان کے ساتھ اور بھی مل گئے تھے، اور وہ پورے زور کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ آج بھی پورے زور کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے پاسبانوں کی، جو کہ ایک بلاہٹ کے مطابق آتے ہیں۔ ان کے کاموں کو اپنے طریقے سے سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور خداوند تلقین کرتا ہے۔ خداوند بتاتا ہے کہ یہ جو شور شرابہ ہے میں اسے جانتا ہوں اور میں اسے سنتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا خادم ہونے کے ناطے ضرورت ہے کہ سچائی کو اور حقیقت کو واضح کیا جاتا، اور ہر وہ سرگرمی جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، ہر وہ مرضی جسے خدا کی مرضی پر ترجیح دی جاتی ہے، ہر وہ راہ جس سے یسوع پر جو کہ حقیقی راہ اور حق اور زندگی ہے اس پر ترجیح دی جاتی ہے، یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے موسیٰ کی خدمت کو ہر وقت سامنے رکھنے اور یاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کے مخالفین اس کے اپنے خاندان کے لوگ مریم ہارون تھے، ان کے انجام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کورہ بن اسحار، کہات بن لاوی، داتن، ابیرام پلٹ کے بیٹے اور اون اور ان کے ساتھ کے 250 لوگوں کے انجام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام لوگ شکایت کرتے تھے، تمام لوگ بڑبڑا رہے تھے۔ خود غرضی کا رویہ، اپنی مرضی پر چلنے کی دھن، بڑبڑانا، شکوہ شکایت ایسا گناہ ہے جو کہ تباہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 6 آیت اور 10ویں آیت میں پھر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 10 باب 6 آیت، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ اور 10ویں آیت، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑانے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔
خدا کا خادم ہوتے ہوئے میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس عمل پر غلبہ عنایت کرے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو اسپرچول انٹیمیسی میں تبدیل کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو خداوند کے سامنے رکھتے ہوئے اس سے مدد مانگے کہ ہم ان پر غالب آ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔